نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خرید و فروخت میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ برائی کا تہذیب اور فیشن بن جانا کسی معاشرے کی بگاڑ کی آخری حد ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے پھر کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں میں گری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے لات عزت کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور قلیل و قلال، فضول باتیں، کثرتی سوال اور مال کی بربادی کو ناپسند کیا ہے۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر، غیبت، چغل خوری، بہتان مت کیا کرو، اس میں بیماری ہے۔ ساری امت کے لیے دعائیں کریں، ہر طرف فتنہ ہی فتنے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں اور صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ کسی کا ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنے ضرب دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ خود کا تقابل لوگوں کے ساتھ مال و دولت، شان و شوکت اور دنیاوی رتبے میں نہیں بلکہ تقویٰ میں کرنا اصل کامیابی ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پیسہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ لوگوں کے سامنے تیز و ترار بننے کا دکھاوا بہت آسان ہے، پر عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا
بہت مشکل۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا، کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اصلاح کے سوا الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھنے کی بجائے خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلی جھیلی ہوتی ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جہاں قدر نہ ہو نہ وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچانے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر امان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ زندگی ایک کمزور دوڑ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہوئے تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئی ان میں سے کچھ بھلا کہا ہو تو معاف کرنا، جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو، رلایا ہو تو ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا۔ مغفرت کی رات آنے والی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ شور ڈال کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے حالات اور لوگوں کی طرف سے لائے جانے والے پیغام ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ پیغامات آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو ترقی دینے، اپنے تصورات اور شعور کو بڑھانے کے لیے ایک سبق سکھاتے ہیں۔